ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیوں باقی رکھا؟ قرآن میں اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ ایک، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب پر قربان ہو گئے، فدا ہو گئے، اپنا سب کچھ انہوں نے نچھاور کر دیا قلب سلیم کے ساتھ۔ وہ دل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جس میں کوئی آلودگی نہیں، کوئی آلائش نہیں، کوئی گرد نہیں، کوئی غبار نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی منمانی نہیں، کوئی نفس پرستی نہیں، کوئی خواہش پرستی نہیں۔ دل صرف اللہ کا ہے، اس دل میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اپنے قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے در پر آئے اور اپنا تن من دھن ہر خواہش اللہ پہ قربان کر دی، اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، خود کو بھی قربان کیا، بیوی کو بھی قربان کیا، بچوں کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، آزمائش ہوئی، جانچ ہوئی، پرکھ ہوئی، آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا، بھٹیوں سے ان کو گزارا گیا۔ آزمائش سے گزارا کس نے؟ ربہ، ان کے رب نے گزارا، ان کے رب نے گزارا۔ کس لیے گزارا؟ کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم بچپن سے ہی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا دل پسند آیا، ان کو اللہ نے نبی بنانے کا فیصلہ فرمایا، نبوت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کو مجاہدوں کی بھٹیوں سے گزارا، آزمائشوں سے گزارا۔ ربہ کا لفظ بتلاتا ہے کہ آزمائش ان کی تربیت کے لیے تھی، ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تھی۔ اللہ نے آزمایا، امتحان لیا۔ کس نے؟ ربہ، اللہ نے، کسی انسان نے نہیں، اللہ نے امتحان لیا۔ انسانوں کا امتحان انسان لیتے ہیں، اور انسان امتحان لینے والا کمزور ہے، کبھی نظر چوکتی ہے، وہ نقل مارتا ہے اور نمبر پورے حاصل کرتا ہے۔ ڈگری اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو جس کے ہاتھ میں ڈگری آ گئی، یہ کوئی 100% یقینی نہیں ہے کہ یہ ڈگری اس کی صلاحیتوں کی ترجمان ہے۔ عین ممکن ہے وہ باصلاحیت ہو، عین ممکن ہے نقل مار کر وہ پاس ہوا ہو، ڈگری اس نے حاصل کر لی ہو، کیونکہ جس نے امتحان لینا ہے وہ چاروں طرف دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں سامنے دیکھ رہا ہوں، ادھر سے نظر بچی ہوئی ہے، کوئی ادھر سے نقل مار سکتا ہے، کوئی ادھر سے مار سکتا ہے، پیچھے میں نہیں دیکھ رہا، پیچھے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن امتحان ابراہیم علیہ السلام کا کسی انسان نے نہیں، کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ اللہ کون ہے؟ یعلم السر واخفا، جو سر کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے، سینے کے اندر کیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، کل سینے میں کون سا خیال آئے گا اس کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ذات ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ یہ کائنات کتنی وسیع اور عریض ہے، اس کی لمبائی چوڑائی سائنسدان اپنی تمام تر ٹیکنالوجیز کے باوجود اس کی لمبائی چوڑائی کو صحیح معنوں میں نہیں ناپ پائے۔ کتنی بڑی کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، اس عریض اور طویل کائنات میں ایک ذرہ بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ اس ہستی نے امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کا لیا، اور کتنی بار لیا؟ فرمایا بکلمات، بارہا لیا، بارہا، صرف ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بارہا ان کا امتحان لیا۔ نتیجہ کیا آیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی، 100 میں 100 نمبر حاصل کیے، اعلیٰ پوزیشن حاصل کی۔ جب اعلیٰ پوزیشن حاصل کوئی طالب علم کرتا ہے امتحان کے بعد اسے انعام ملتا ہے، اس کو انعام ملتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام عطا فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں روحانیت کا امام بنا دیا، اب قیامت تک جتنے بھی پیغمبر آئیں گے تمہاری اولاد میں سے آئیں گے، تمہاری نسل میں سے آئیں گے۔ قال ومن ذریتی، یا اللہ میری ساری اولاد میں امام آئیں گے، نبی آئیں گے۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، ہاں
نبوت چلے گی تمہاری اولاد میں، مگر ظالموں کو امامت نہیں ملے گی، نبوت نہیں ملے گی۔ جو نیک صالح ہوں گے اللہ جل جلالہ ان میں نبوت کے لیے کسی کو منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔